آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو سمجھیں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو احترام سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ احترام سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اسے گھر میں اونچے مقام پر ادب و احترام سے رکھنا بھی عبادت ہے۔ مگر یہ نازل ہوا کیوں؟ تاکہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آج ہم اور آپ سمجھیں گے، اور یقیناً یہ قرآن کے بارے میں سمجھنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ کے دوست کا خط آپ کے گھر آئے اور آپ اس خط کو بڑے شوق سے پڑھیں، ایک ایک اس کی لائن بڑے اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور یہ آپ کے دوست کو معلوم ہوگا کہ میرا بھیجا ہوا خط بڑے اہتمام سے پڑھا گیا، بڑی توجہ سے پڑھا گیا، بڑے پیار سے پڑھا گیا، تو بھیجنے والے دوست کو بڑی خوشی ہوگی کہ میرا خط شوق سے پڑھا گیا، احترام سے رکھا گیا، جی ایک ایک لائن کو بغور پڑھا گیا، میرے خط کو سمجھا گیا، میں نے اس خط میں جو کچھ باتیں لکھی ہیں اس پر عمل کیا گیا۔ دوست کو بڑی خوشی ہوگی۔ ایسا ہی معاملہ قرآن کریم کا ہے۔ قرآن پاک ایک خط ہے، اور یہ خط بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے۔ بھیجا کہاں ہے؟ ہمارے پاس۔ کس کے ذریعے بھیجا؟ اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا۔ میرا خط آپ کے پاس آئے، آپ کا خط میرے پاس آئے، لانے والے کو خطوط رساں کہتے ہیں، عربی میں رسول بولتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے، بعض بے ادبوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی وہی درجہ دیا جو درجہ ایک پوسٹ مین کو دیا جاتا ہے دنیا میں، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ تو رسول پاک بھی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، لہٰذا یہ رسول وہ رسول برابر ہے۔ بعض بے ادبوں نے سمجھا جس طرح یہ پوسٹ مین کا کام خط پہنچا دینا ہے، بس ذمہ داری ختم، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا ذمہ بھی یہ قرآن پہنچانا تھا، انہوں نے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس طرح کا تعارف نبی پاک کا امت کے سامنے بعض بے ادب دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، سمجھنا ہے، فرق سمجھنا ہے۔
یہ جو زمین پر چلنے پھرنے والا رسول ہے، خط پہنچانے والا ہے، یہ بندے کا خط بندے تک پہنچاتا ہے. اور نبی پاک کا معاملہ کیا ہے؟ بندے کا خط بندے تک نہیں پہنچاتے، اللہ کا خط بندے تک پہنچاتے. یہ فرق ہے. اور یہ زمین پر چلنے پھرنے والا پوسٹ مین جب خط دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا کر صرف قرآن دیتے نہیں ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں، قرآن سمجھاتے بھی ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں. یہ قرآن پہنچانے والے نبی کا معاملہ ہے. اسی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، سمجھیں گے کیا فرماتا ہے اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو، کس وقت کو؟ جب کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں. زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں. کس کے بارے میں کہا اللہ نے؟ انسان کے بارے میں. انسان کے بارے میں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. کس سے کہا؟ فرشتوں سے. فرشتوں نے کیا کہا معلوم؟ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے کہا اے اللہ، تو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. پھر یہ انسان کو زمین پر خلیفہ، اپنا نائب بنا رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے. اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق بنا دیا ہم کو. اس کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایسی مخلوق بنا دیا کہ فرشتے بھی دنگ ہیں. کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی، جس کا استاد نہ سمجھے وہ معما میں ہوں. فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق انسان.
انسان ہو کے جامع ہستی میں کیا ہوں میں، بے شک قسم خدا کی ظہور خدا ہوں میں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے حقیقت میں کیا ہوں میں، جس کا پتہ نہیں ہے اسی کا پتہ ہوں میں۔ یہ انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کی تفسیر ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر ہے۔ قرآن سمجھنا ہے، اور یہ سمجھ بوجھ اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ آ جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ علم آ جانا نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت کا نام دین کی سمجھ آنا ہے، کیونکہ علم آنے کے باوجود آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود گمراہ نہیں ہوتا، راہ حق پہ چلتا ہے۔ تو اللہ سے علم بھی مانگو اور دین کی سمجھ بھی مانگو۔ بڑے لوگوں نے، ہمارے بڑے لوگوں نے فرمایا، بزرگوں نے، ایک من علم اگر ہے انسان کے پاس تو 10 من عقل ہونا، سمجھ ہونا۔ ایک من علم کے ساتھ 10 من سمجھ ہونا۔ سمجھ رہے؟ سمجھ اتنی بڑی نعمت کا نام۔ قرآن سمجھو، انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے یہ۔ جی، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم ہیں نا مالک، تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری تعریف کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو کیا بات ہے وہ جو فرشتوں میں نہیں ہے؟ وہ کیا بات ہے انسان میں جو فرشتوں میں نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ عشق ہے جو فرشتوں میں اللہ نے نہیں رکھا، انسان نے رکھا۔ وہ فنائیت کا جذبہ ہے جو فرشتوں میں نہیں رکھا، انسان نے رکھا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ فرشتوں میں کیا ہے؟ خدا کی تعریف کرنا، خدا کی پاکی بیان کرنا اور خدا کی تسبیح بیان کرنا، یہ فرشتوں میں ہے۔ خود فرشتوں نے کہا ہمارے اندر یہ ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کے اندر ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ انسان کے اندر ان 3 چیزوں سے زیادہ کچھ اللہ نے رکھا ہے جو فرشتوں میں نہیں رکھا۔ فرشتے جو جو کرتے ہیں وہ سب انسان کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کرتا ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے انسان کرتا ہے؟ وہ ہے فنائیت، وہ ہے فدائیت، اور وہ ہے عشق جو انسان کرتا ہے، فرشتے نہیں کرتے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا نا، معراج کے واقعے کے پس منظر میں کہا کہنے والے عاشق نے کہ نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گنوایا ہے۔ جی، فرشتہ حکم کا پابند رہتا ہے، حکم کا پابند۔ انسان عاشق ہوتا ہے، حکم کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور بھی ہنر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ حکم کی پابندی ہوتی ہے،
اور بھی ہنر اس کے پاس ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ عصر ادا نہیں کی ہے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر عصر نہیں پڑی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، عصر ادا کرنا چاہتے ہیں مگر ادا کر نہیں سکتے. کیوں؟ کہ زانوے مبارک پہ نبی پاک اپنا سر مقدس رکھ کر آرام کر رہے ہیں. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ دیکھے گا کہ سورج غروب ہو رہا، وقت جا رہا، حضور کو جگا دے گا اور کہے گا کہ بھائی وقت جا رہا ہے، مجھے عصر ادا کرنا ہے، حکم کی پابندی ہے. یہاں فرشتہ نہیں ہے، یہاں علی مرتضیٰ ہے، انسان ہے. انسان کو بھی پتا ہے اطاعت اور اتباع کیا ہوتی ہے، انسان کو پتا ہے فرما برداری کیا ہوتی ہے، انسان کو پتا ہے مجھ پر عصر فرض ہے اور عصر ادا کرنا ہے. تب بھی انسان خاموش ہے، سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے پھر بھی خاموش ہے. کیوں؟ اس کے اندر جذبہ اطاعت کے ساتھ ساتھ جذبہ عشق بھی ہے کہ وہ محبوب کو جگانا نہیں چاہتا، دخل اندازی نہیں چاہتا. وہ یہ سمجھتا ہے جو جا رہی ہے عصر کی نماز، جو جا رہا ہے وقت عصر، اس کی قضا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عبادت ہے، عبادت کی قضا ہو سکتی ہے، عشق و محبت کی قضا نہیں ہوتی. نہیں، ادھر فرق آنے نہ پائے. سورج غروب ہو گیا لیکن اطاعت چھوٹی نہ، اضطراب کا عالم طاری ہوا، بے چینی. اس بے چینی میں سرکار کی آنکھ کھلی اور فرمایا علی بے چین کیوں ہے؟ عرض کی حضور عصر کا وقت جا چکا ہے، میں نے عصر ادا نہیں کی. اب دیکھو عشق کیا رنگ لاتا ہے. فرمایا علی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ابھی وقت عصر آ جائے گا، ابھی وقت عصر آ جائے گا. نبی پاک کے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا میرا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، مولا وقت پر عصر کی ادا نماز عطا فرما. رب تعالیٰ نے نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لی، ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے پلٹا دیا. یہ کام فرشتے سے نہیں ہونے والا، یہ کام انسان سے ہونے والا، فرشتے سے نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا انی عالم، انسان کو کیوں بنا رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے حکم کے تابع ہوتے ہیں، انسان حکم کے تابع بھی ہوتا ہے اور انسان عاشق بھی ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. بس جو کہہ دیا خدا نے اتنا ہی کرنا ہے فرشتے کو، اس سے آگے نہیں. اور انسان اس سے آگے بڑھنے والی مخلوق کا نام ہے. بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، وہاں فرشتے جب سے بنائے گئے ہیں بس رب کی عبادت کر رہے ہیں، آج تک اور قیامت تک کرتے رہیں گے.
انسان کعبے کو اپنا قبلہ اللہ کے حکم سے سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جی ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اسے پاک صاف رکھا جا سکے، اس طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ سب سے پہلے روئے زمین پر بننے والا گھر کعبہ کس سے بنا؟ مٹی اور پتھر سے، مٹی اور پتھر سے۔ سب سے پہلا انسان بنا کس سے بنا؟ مٹی سے۔ سب سے پہلا گھر مٹی کا، سب سے پہلا انسان مٹی کا۔ اسی انسان، مٹی کے انسان کی اولاد، اس کی آل، اس کی نسل آج تک ہے، قیامت تک رہے گی۔ یہ سب مٹی سے بنے ہوئے۔ کعبہ بھی مٹی کا، انسان بھی مٹی کا۔ کیوں؟ مناسبت رہے، قبلہ بنا دیا گیا، اور وہ قبلہ بھی اللہ کے حکم سے نبی کی مرضی پر بنایا گیا۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی نبی کو نظر انداز کر کے اللہ کی عبادت کو فوکس کرنا چاہتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے کہ اے عبادت گزار، تو جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہا ہے، جس کو قبلہ بنایا ہوا ہے، وہ قبلہ نبی کو چھوڑ کر تو قبلے تک جا نہیں سکتا۔ نبی کے ساتھ تجھے قبلے تک جانا ہے، کیونکہ جس طرف تو سر جھکاتا ہے وہ نبی پاک کی مرضی سے بنا ہوا قبلہ ہے۔ تو کہتا ہے اللہ کے حکم سے بنا، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم نبی کے مرضی کے مطابق آیا۔ ہاں، مسجد قبلتین میں نماز ادا ہو رہی ہے ظہر کی، سرور کائنات امام ہے اور صحابہ کرام مقتدی، لیکن حضور کے دل میں یہ ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو، اور مسجد قبلتین میں جو نماز ہو رہی ہے وہ مسجد اقصی کی طرف ہو رہی ہے۔ دل میں خواہش کیا ہے؟ کعبہ قبلہ ہو، اور دل میں جو خواہش ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سرکار ہمارے حالت نماز میں آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر حالت نماز میں حکم آ جائے تو میں دوران نماز ہی مسجد اقصی سے اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لوں۔ اتنی جلدی تھی حضور کو، اتنی آرزو تھی۔ اللہ اس آرزو کو دیکھ رہا تھا، اس جلدی کو دیکھ رہا تھا، اس خواہش کو دیکھ رہا تھا، اور سرکار کے سر کو اٹھا اٹھا کر دیکھنا بھی دیکھ رہا تھا۔ کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم بعد میں دیا، اس سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی اداؤں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب علیہ السلام، آپ کا سر اٹھا اٹھا کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی یہ ادا ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں کیا آرزو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی آرزو ہے نا کہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ فرمایا اے حبیب اپنا رخ ادھر کر لو جدھر تمہاری مرضی ہو جائے۔
اللہ یہ بھی بول سکتا تھا نا کہ اے حبیب کعبے کی طرف رخ کر لو اور نماز پڑھو، تو آج دنیا بولتی تھی یہ کعبہ جو قبلہ بنا یہ نبی کی مرضی سے نہیں بنا، خدا کے حکم سے بنا۔ اگر اللہ یہ بولتا کہ اے نبی کعبے کی طرف اپنا رخ کر لو، کعبے کو قبلہ بنا لو، آج دنیا بولتی خدا کے حکم سے یہ کعبہ قبلہ بنا۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کی مرضی میرے نزدیک کتنی قیمتی ہے یہ دنیا کو معلوم ہو جائے، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب کعبے کی طرف پلٹ جاؤ، کعبے کی طرف قبلہ بنا لو، بلکہ یہ فرمایا آپ جدھر چاہتے ہیں ادھر پلٹ جاؤ۔ اے نبی جدھر آپ پلٹ جائیں گے میں ساری دنیا کو قیامت تک اسی طرف پلٹا کر رکھوں گا۔ تو آج جو کعبۃ اللہ قبلہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ نبی پاک کی مرضی کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی مرضی کو کتنا پسند کرتا ہے اور کتنا اس مرضی کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ یہ بات فرشتوں میں ہے نہیں۔ جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل میں، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل اور بات ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور بات ہے۔ وہ فرشتے ہیں، یہ انسان ہیں، ان کا کام صرف عبادت تک ہے، اور ان کا کام عبادت کے ذریعے معبود میں فنا ہو کر فانی فی اللہ باقی باللہ ہونے کا ان کا مقام ہے۔ یہ مقام فرشتوں میں نہیں آ سکتا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے انسان کیا چیز ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ مستخلف کا مظہر خلیفہ ہوتا ہے، خلافت دینے والے کا مظہر، خلافت دینے والے کا آئینہ بن جاتا ہے خلیفہ۔ ہاں، اللہ کیا بنانا چاہتا ہے انسان کو؟ کیا بننے کے لیے انسان کو اللہ نے بنایا؟ خلیفہ۔ اور خلیفہ یوں ہی بن جاتے ہیں؟ خلیفہ بننے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بننے کے لیے بنایا اور نبی پاک کو بھیجا، اے حبیب جاؤ اور میرے بندوں کو میرا خلیفہ کیسا بنتے ہیں سکھاؤ۔ حبیب پاک آئے اور اللہ کے بندوں کو یہ دعوت دی کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ کیسے بنا جاتا ہے۔ جو بندے آ گئے نبی کے بلانے پر، ان میں کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا، کوئی طلحہ بن گیا، کوئی زبیر بن گیا، کوئی سعد بن گیا، کوئی سعید بن گیا، کوئی سعید بن مسیب بن گیا، کوئی حسن بصری بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی غریب نواز بن گیا، کوئی بندہ نواز بن گیا۔ کیسے بنا؟ نبی کے بلانے پر آیا اور نبی کا کہا مانا، اس پر عمل کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بننے کے لیے بنایا، نبی نے خلیفہ بننے کے سارے ترکیبیں بتا دی، اب انسان کا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ جو عمل کر لیا خلیفہ بن گیا، جو عمل نہیں کیا جہاں کا وہیں رہ گیا۔ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، جانور بھی پیدا ہوا، بڑا ہوا، کھایا پیا، نسل بڑھایا، مر گیا،
انسان بھی پیدا ہوا، بڑا ہوا، کھایا پیا، شادی بیاہ کرا، نسل بڑھایا، مر گیا۔ انسان میں جانور میں فرق کیا رہا بھائی؟ انسان آیا دنیا میں، پیدا ہوا، بڑا ہوا، کھایا پیا، نسل بڑھایا، چلا نہیں، اور ایک کام اس کو کرنا ہے، اپنے اندر خلافت کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، تب کہیں انسان کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر مقام انسانیت تک نہیں پہنچا، اگر خلافت کا شرف حاصل نہیں کیا، وہ کیفیات اپنے اندر پیدا نہیں کیا، تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرے، اپنے اندر یہ خلافت کا جوہر پیدا کرے، تب کہیں یہ بڑے مقام پر پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی بات عرض کرنا ہے، اور یاد رکھیں، اپنے دلوں میں، دماغوں میں بٹھا لیں، انسان اس بڑے مرتبے پر پہنچتا کیسے ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے 5 ٹائم کی نماز سے، 5 وقتہ نمازوں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، شریعت کے اصولوں کی پابندی سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر شریعت نہ ہو تو پھر کوئی مقام، کوئی مرتبہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلے شریعت کا پابند ہو جائے، اور شریعت میں بھی 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو جائے، پھر انسان کے لیے اللہ نے جو جو رکھا ہے، مقامات، مراتب، وہ سب انسان کو مل کر رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو نے ہم کو انسان بنایا ہے، تو ہمارے اندر انسانیت پیدا کرنے کا جذبہ بھی عطا فرما، ہمارے اندر خلافت کا جوہر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر پروردگار تیرے کمالات کو لینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔